اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ سورۃ النساء آیات 140 اور 141۔ وقد نزل اور تحقیق نازل کر دیا، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں قرآن مجید میں، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا کہ کفر کیا جا رہا ہے ان کا، انکار کیا جا رہا ہے ان کا، ویستہزأ بہا اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان کو دیکھو جو ہماری آیات میں فضول بحث کر رہے ہیں، کجرویاں کر رہے ہیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ پس اعراض کر لیجیے ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ پس اگر بھلوا دے شیطان آپ کو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ پھر آپ نہ بیٹھیں ان کے ساتھ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، یعنی ایسی مجلس، ایسی محفل کہ جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہاں بیٹھا رہے۔ یہ حمیت دینی کے خلاف ہے، اس لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہوں سے جہاں پر بھی فضول بحث کی جا رہی ہو تو ان باتوں میں وہاں سے اٹھ جایا جائے، اور اگر کبھی شیطان بلا بھی دے تو پھر انسان کو جب یاد آئے تو وہاں سے اٹھ جائے۔ اور حدیث میں بھی ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو رہی ہو۔ چنانچہ فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخواں پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے واضح احکام کے باوجود بھی منافقین کی روش یہ تھی کہ مسلمانوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور مشرکوں کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، جہاں یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو زیر تفسیر آیت میں بھی اسی کی طرف اور اسی روش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں بھی کفر کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور گفتگو میں، انکم یقیناً تم اذا مثلہم انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اس بات سے پرہیز نہیں کرتے اور انہی کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، وہ استہزاء مذاق اڑاتے رہے، انکار کرتے رہے اور تم اس پر خاموش رہے، تو گویا پھر تم بھی انہی کے ساتھ ہو، کیونکہ دین کی جو حمیت ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اس چیز کو برداشت نہ کرتا، اور برداشت نہ کرنے کا کم از کم جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقین کو بھی، والکافرین اور کافروں کو بھی، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کے سب، کہ بالآخر ان لوگوں کو آخرت میں بھی جہنم میں اکٹھا جمع کر دیا جائے گا۔ الذین جو لوگ یتربصون بکم انتظار میں رہتے ہیں تمہارے، فإن کان لکم فتح پس اگر حاصل ہو جائے تم لوگوں کو فتح، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں، الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یہاں منافقین کی ایک اور روش کی طرف اشارہ کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ وَإِن كَانَ اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، یعنی اگر کوئی تھوڑی بہت ان کو کچھ مل جائے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، ونمنعکم اور پھر ہم نے روکا تم سے، من المؤمنین مومنوں کو۔ یعنی منافقین تمہارے بارے میں طاق اور انتظار میں رہتے ہیں،
اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی اس فتح میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور اگر کسی وقت کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ پھر یہ ہمارا ہی کام تھا کہ ہم نے ایسے وسائل اختیار کیے جن سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ یعنی منافقین دونوں طرف اپنے احسان جڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم، پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کریں گے بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن۔ یعنی دنیا میں تو ان منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن آخرت میں ان کی حقیقت کھول دی جائے گی اور پتہ چل جائے گا کون مومن تھا اور کون منافق۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ، یعنی کبھی بھی کافر اس لحاظ سے مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا، مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کا یہاں ذکر ہے کفار کو کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر مومن ہی وہ مومن نہ رہیں اور وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان میں وہ صفات ہی موجود نہیں جن صفات کے بنا پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی مومن ان صفات سے متصف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پھر انہی کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔